اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الدخان 25واں پارہ آیت نمبر 8۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس اللہ، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں، یعنی سب کا رب اللہ ہی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، یعنی شک ہے نا، اگر تمہیں میرے یقین ہو کہ ایسا مر جانا ہے تو مر کے پھر دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی ایک پتہ ہونا کافی نہیں، جس طرح سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اگر وہ پڑھے نا تو میرا پتہ ہونا کافی تو نہیں، ان جی مر جانا ہے دوبارہ اٹھنا ہے پتہ ہونا کافی نہیں، وہ تے عمل کر جن بندے کو پتہ ہے میں مر جانا ہے پھر میں زندہ ہونا ہے، پھر اللہ نے حساب لینا ہے، تو پھر جنت چ جانا ہے یا دوزخ چ جانا ہے۔ اگر انہاں گلاں تے یقین ہوے تے بندہ دوزخ تو بچن دی تیاری نہ کرے، جنت جان دی تیاری نہ کرے، اس فکر چ نہ رہے، قرآن نال اپنے آپ کو چیک کرے، محلے دے امام صاحب پوچھے کہ میری اے روٹین ہے صبح تو شام تک کے، کیا میں جہنم تو آزاد ہو گیا، میں جنت کا پکا مطلب الحمدللہ نامزد ہو گیا، اے میرے معاملات کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ظاہری نہ ہو گیا، چیک چلتا رہے اپنی حامیت بھی میری کوئی رکاوٹ تے نہ بن جائے جنت تے پھر یقین تے نہیں تے پھر اللہ دا شک چ کھیڑ دے، یہ کھیڑ چ لگے نا، اوتے بیٹھ گپ لا اوتے پہ مطلب فیملیاں نال لائیں پروگرام پہ ہوندے نے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ ساڈی زایاں کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَّقِوا یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ، پس انتظار کیجئے جس دن ہو جائے گا آسمان ایک دھواں واضح، یعنی آسمان دھواں ہو جائے گا، دھویں آ رہے ہیں جو آسمان جناب اڈے گا، ایک تے نا بھی آسمان مثال ہوتا ہے جیسے سرخ ہو جائے گا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان انج ہو جائے گا جویں تیل دی تلچھن دے گلابی سرخ، انج غصے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ بڑا ناراض ہے کہ یار انہوں نے میں سب کو دیتا، انہوں نے سمجھا کے پھر بھی چپ کے آگے نے اپنے نام مال لے کے جنہیں لے جو میں منع کرتا ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان ہو جائے گا تمہیں واضح، یکش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ہے عذاب دردناک، یعنی نہیں میرا تمہارے خلاف نہیں تمہیں تھوڑا جا کھانچ لگا ہے، تھوڑا جا سانس مشکل بنی نہیں، وہ ایک دردناک عذاب ہو گا تمہیں۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، پھر کیا کہ اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب، بے شک ہمیں یقین آ گیا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، اللہ دور کر سکتا۔ ایڈا سخت دن قیامت دا کہ حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ اللہ کو دعا کرن دے بندے کہ یا اللہ جہنم چ سٹنے جہنم چ سٹ سکتا، وہ ایس مصیبت تے جان چاہتا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، جڑے میرے بندے نے آندے نے کہ اسی ڈرنے اپنے رب تو اس دن جدی مصیبت بڑی پھیلی بڑی دور تک دی مصیبت، جدھر ویکھو مصیبت ہی مصیبت، بندے اپنے پسینے کی ٹھوڈی تک ڈوبے، یار ساری گلاں روز کریے بڑا فرق نہ پوے، پھر اسی بھی کوئی انسان سن کے پھر کل تک شام تک تہاڈی آج جو شام تک روٹین سی کل شام تک پھر رہے کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو سی پھر اتنے جا کے آخر اللہ فرماتا ہے انا لہم ذکرا، کہاں ان کے لیے اب نصیحت، یعنی ان کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکرا، اللہ فرماتا ہے جب زمین پھٹ پھٹ کے برابر کر دیتا جائے گا ریزہ ریزہ، اللہ پاک کے فرشتے آ جان گے، جہنم لے آیا جائے گا، اس دن پھر انسان یاد کرے گا، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کیا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ایسا میرے رب تھوڑی جی مہلت ہو دے، تھوڑی جی مہلت ہو دے، اے بھی آ کے اللہ فرماتا ہے وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، اور البتہ آئے تھے ان کے پاس رسول واضح بیان کرنے والے، کھول کھول کر باتیں بیان کرنے والے رسول آئے تھے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جنہاں دا پڑھیا نہیں، کبھی سوچیا کہ انہوں نے مقام نے کبھی سوچیا کہ کی مقام کرنا، صرف اسی مسلمان کلمہ کدا پڑھیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے کلمے کا مقصد کہ اس ویلے کلمہ تساں پڑھ لیا پھر تہاڈی مرضی ختم ہو گئی، پھر تساں چلنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کے مطابق زندگی گزارنا، پھر مرضیاں پھر بچیاں دیاں شادیاں، تعلیم، گھراں دے ماحول، اٹھنا بہنا، تربیت، بیوی نال تعلق، رشتہ داراں نال تعلق، تجارت، سب کچھ، جنازے، نمازاں، روزے، حج، زکاتاں، صدقات، خیرات، ہر چیز پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کریں گے، اے کلمے کا مقصد ہے۔
اے نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو پھر تہاڈی اپنی مرضی نہیں، پھر مرضیاں ختم، ایتھے مرضی ختم ہو گئی تے آخرت پھر تہاڈی مرضی چلے تے ایتھے کلمہ پڑھن تو بعد مرضی اپنی کرو تے آخرت پھر مرضی تہاڈی کچلی جائے گی۔ پھر بچیاں دے سامنے بچیاں نے کی پھر برداشت ایتھے تیاری کر اللہ فرماتا ہے ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے، یعنی اللہ نے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول اپنی قوموں کو لائے تو قوموں نے انہوں نے منہ موڑ لیا، وقالوا معلم مجنون، اور کہا انہوں نے یہ سکھایا ہوا ہے دیوانہ ہے، یعنی انہوں نے جی کلمات حاصل کی ہے نا جی اس بندے نے بڑیاں گلاں بھی علمی کرتے ہیں دیوانے نے مجنون نے، یعنی انہوں کا ذہن نہیں کام کرتا کہ اس باپ دادا کے ایک مذہب پہ ہونے ہیں گل کو سنیا تے نہ گل تے کہ ساڈے باپ دادا جڑے پریال بندے کا غلط سن یہ خود دیوانے اے انبیاء نوں آکھیا جاتا ہے انا کاشف العذاب قلیلا، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم دور کر دیتے ہیں عذاب تھوڑا، انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ وہی کرو، یعنی تساں دوبارہ وہی کرنا اگر اسی عذاب دور کر دیاں گے۔ جس طرح کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کاش تم دیکھو جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، پھر وہ کہیں گے اے کاش ہم واپس لٹا دیے جائیں اور ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتیں اور ہم ہو جائیں گے مومن۔ اللہ فرماتا ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے، یعنی جنیاں گلاں گناہ چھپاندے سن نا وہ ظاہر ہو جانگیاں نہ آتے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتا ہے اور اگر انہیں لٹا بھی دیا جائے ضرور پھر وہ وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا جاتا تھا، بے شک وہ جھوٹے، یعنی ان کو کسر نہیں رہی سے تساں کلمہ پڑھ لیا یا تساں یقین کر لینا کہ جہی گل اے ہن اسی مننی ہے اے حق ہے سچ ہے، کلمہ پڑھ اسی یقین اسی گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دے دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں جڑا کردا ہے، کوئی شریک نہیں، کہ میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول دے بندے، یعنی میں عبادت اللہ دی کراں دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے کراں دا، گواہی دے لی یقین کر لیا آ اسلام دے وچ داخل ہو گئے، پھر اپنا کسی بنا پھر ختم تے چند پل اپنی مرضیاں ختم کرو آخر تے پھر دائمی اپنی مرضی کریو جو تہاڈا دل کہے، کیسا کر اللہ فرماتا ہے انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ کرو گے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ سے، بے شک ہم انتقام لیں گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس ویلے میں پڑھاں گا نا پھر پکڑ پھر میں انتقام لاں گا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ نے کہ اس دن نہ اللہ کا عذاب کسی عذاب دیتا ہوئے جسے ویکھیا نہیں ہوگا تے نہ ہی اللہ اپنی پکڑ کوئی پکڑ کرے تے نہ ہی کسی آنی دی پکڑ ویکھی ہوگی نہ سنی ہوگی، تے یار اج تہاڈے کول موقع ہے تے بدل جائیے اپنا روزانہ اپنا محاسبہ کریا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ تے ہر بندے نوں چاہیے کہ ویکھے کہ میں کل واسطے کی عمل کر رہی ہوں، ہر بندے نوں روزانہ بھی میں کی بھیجیا جے ایتھوں تہاڈا مٹیریل جا رہا جنت جڑے محلات بننے نے نا انہاں دے ایتھوں اعمال دی شکل وچ مٹیریل جا رہا، اج تساں کی بھیجیا کل کی بھیجیا صبح زیادہ بھیجنا پھر تہاڈے اوتھے جان دا سونے دی ایتھاں تے کستوری دے گارے نے محلات بنے نہیں تے اگ تے آ گئے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے تے سونا عطا